عورت کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عورت نماز کیسے پڑھے گی، اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب عورت نے نماز کی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، جب اس نے مصلی کے اوپر جائے نماز پر کھڑے ہونا ہے، تو اس کے کپڑے جو ہوں وہ ان اوصاف کے ہونے چاہیے۔ موٹے کپڑے ہونے چاہیے، کیا مطلب، بالکل باریک کپڑے نہ ہونے چاہیے جس سے بدن نظر آئے، باریک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، اور تنگ کپڑوں میں، چست کپڑوں میں بھی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد عورت کی یہ جو دونوں ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں نظر آنی چاہیے، اور اس کے بعد باقی پورا جسم ڈھپا ہوا ہو، چہرہ نظر آئے، ہاتھ کی ہتھیلیاں نظر آئے، اور پاؤں نظر آنے چاہیے۔ یہ تین چیزیں، چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں، اور عورت کے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ عورت کا سر جو ہے نا، کوئی بھی بال، عورت کا بال بھی نظر نہ آنا چاہیے، اپنے بالوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے گی۔ اس کے بعد عورت نے نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، نیت کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز فرض فجر، اب میں مثال کے طور پر فجر کی نماز کی نیت بتا رہا ہوں، 2 رکعت نماز فرض فجر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا بھائی، آسان سی نیت ہے، یہی نیت ہے، اور جو لمبی چوڑی لوگ نیتیں کرتے ہیں وہ نہیں ہے، نیت صرف یہی ہے، 2 رکعت نماز فرض فجر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، ایسے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب عورت نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، ہاتھ یہاں باندھے گی سینے کے اوپر، اور نیت کرتے وقت یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہاتھوں کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھوں کو اونچا یہاں تک نہیں لینا جانا چاہیے، ہاتھوں کو یہاں تک لے جائے گی نیت کے اندر۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ دے گی، ایسے سینے پر رکھے گی اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، وہ سورت پڑھیں گی جو ترتیب میں پہلے ہو۔ اب سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن میں ترتیب میں پہلے ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، کیا پڑھنی ہے، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ترتیب میں بعد میں آتی ہے، تو ترتیب کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، رکوع کرتے وقت اپنی کمر کو زیادہ جھکانا نہیں چاہیے۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی کمر کو سیدھا کر لیتے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ اپنی کمر کو ایسے تھوڑا سا جھکیں گی، زیادہ بالکل نہیں جھکنا، ٹھیک ہے نا۔ اور رکوع کے اندر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنے مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن طاق مرتبہ پڑھیں گی، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اپنی کمر کو سیدھا کر لینا ہے، بالکل سیدھا کھڑی ہو جانا ہے۔ پھر کیا پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے کرنے ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب سجدہ کریں گی تو سجدہ مردوں کی طرح بالکل نہیں کرنا۔ عورت جب سجدہ کرے گی وہ زمین میں چپک جائے گی، جب مرد سجدہ کریں گے وہ اپنی سورین کو کھڑا کر لیتے ہیں۔
جو عورت ہے یہ اپنی سرین کو، یہ اپنے جسم بدن کو زمین کے ساتھ جو ہے نا کلوز کر لے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا جب آپ نے 2 سجدے کر لینے ہیں تو آپ کو آتی ہے دعا نا سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا بھی طاق مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اسی ہی طرح سے دوسری رکعت پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے، لیکن جب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گی، لیکن ترتیب کا خیال رکھنا ہے، ترتیب میں وہ سورت پڑھیں گی جو بعد میں آنے والی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے جب اتحیات پر بیٹھنا ہے، اب بات کرتا ہوں اتحیات کی، کیونکہ سجدے کا بیان بھی ہو چکا، رکوع کا بیان بھی ہو چکا۔ اب جب آپ نے اتحیات کہنا ہے، پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ کے اوپر آپ نے اپنی انگلی کو، شہادت والی انگلی کو کھڑا کرنا ہے، الا اللہ پر آپ نے نیچے گرا دینا ہے۔ اشہد اللہ کے اوپر آپ نے انگلی کو کھڑا کرنا ہے، الا اللہ کے اوپر آپ نے انگلی کو نیچے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اتحیات مکمل پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بھی آپ کو آتا ہوگا، تو درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے کوئی سی بھی دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے۔ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی دعا پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام یوں پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے اپنی گردن کو لے جانا ہے ایسے، آپ کا جسم ہلے نہیں، جسم سیدھا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ جب دوسری مرتبہ سلام کہیں گی تو پھر بھی آپ کی جو آپ کا چہرہ ہے وہ یہاں پر آنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوبارہ دیکھ لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جب سلام کرنا ہے اس جگہ کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے السلام علیکم، علیکم کے اوپر جب آپ نے آنا ہے تو ایک مرتبہ یہاں پر ٹھہر جانا ہے ایسے، ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی طرح سے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنا ہے، یا 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سارا طریقہ بتا دیا۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹس بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا دینی مسئلہ ہو یا وظیفہ آپ نے پوچھا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کی کمنٹس میں لکھ سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، شکریہ۔